السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی وقار، اپنے آقا کی بارگاہ میں آخری پیغمبر نبیوں کے سردار کی بارگاہ اقدس میں ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، قرآن پاک میں ہے اس کی تفسیر آیت کریمہ کی مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی، وَكَفَّلَهَا زکریا۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت مریم علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی خبر لینے پہنچے، وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے بے موسم کے پھل موجود ہیں، جو پھل جاڑے میں پھلتے ہیں، اگر وہ گرمی کے موسم میں پائے جائیں تو اسے کہا جاتا ہے بے موسم کا پھل۔ جو پھل گرمی میں پھلتے ہیں، اگر جاڑے میں یا برسات میں وہ پھل دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بے موسم کا پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے سامنے بے موسم کا پھل دیکھا تو آپ نے حضرت مریم سے فرمایا، یہ آپ کے پاس میں کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص بندے کو
ایسی کرامت اور تصرف عطا فرماتا ہے کہ ان کے یہاں خلاف عادت امور ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس پھل پہنچانے والا کوئی آدمی نہیں تھا۔ ان کے پاس میں ان کے سامنے پھلوں کا پہنچنا یہ بھی ایک کرامت ہے، کیونکہ عادت کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک سامان دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جب تک کوئی پہنچانے والا موجود نہ ہو تو وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مریم کے پاس میں پھلوں کا پہنچنا ہی یہ بھی ایک کرامت ہے، اور پھر بے موسم پھلوں کا پہنچنا یہ ایک دوسری بڑی کرامت ہے۔ تو حضرت زکریا نے یہی فرمایا کہ یہ تمہارے پاس میں کہاں سے آئے؟ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو لانے والا کون ہے، دوسرا یہ کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے۔ تو دونوں باتوں کا جواب حضرت مریم نے یہ کہہ کر دے دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حضرت مریم نے یہ جواب دیا تو پھر حضرت زکریا کو اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ لانے والا بھی اللہ کی طرف سے لایا ہے، اور پھر بے موسم پھل کا ہونا، پھل کا پایا جانا، تو جب اس کا تعلق یا اس کی نسبت اللہ کی طرف حضرت مریم نے کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو حضرت زکریا یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ چاہے تو بے موسم کا پھل بھی عطا کر دے گا، کوئی بعید نہیں، مشکل امر نہیں۔ اب اس پر غور کیجیے۔ اچھا، یہ باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے اس کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کون تھی؟ نبیہ نہیں تھی، اور کوئی عورتوں میں کوئی خاتون درجہ نبوت یا مقام نبوت کسی خاتون کو نہیں دی گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ کرامت عطا فرمائی، یہ بزرگی عطا فرمائی کہ ان کو بھوک لگتی ہے یا ان کے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے موسم کا پھل ان کی یہاں ان کے سامنے فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پہنچا دیتا ہے۔ وہ ولیہ تھی، صدیقہ تھی۔ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو، متقیوں کو
ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے، جس طرح سے حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرامت عطا فرمائی۔ حضرت مریم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کی پاک دامنی پر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند ارجمند حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شکم سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی بغیر شوہر کے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ان کی پاک دامنی پر سوال قائم کیا، تو ان کی پاک دامنی کا اعلان خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ابھی وہ اپنی والدہ کی گود میں ہیں، حضرت مریم کی گود میں ہیں، اور لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہیں، اس بات کی دلیل پوچھ رہے ہیں کہ بغیر شوہر کے تمہارے پاس میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اپنی والدہ کریمہ ماجدہ کی عفت، طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا، اور اپنی نبوت کو بھی ظاہر کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کی معتبر تفاسیر کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کا مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، تو حضرت مریم کون ہے؟ اللہ کی برگزیدہ بنی، صدیقہ ہیں، ولیہ ہیں، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت بہت ہی مشہور کتاب ہے عقائد کی، شرح عقائد، اور شرح مقاصد میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو، اپنے ولیوں کو کرامت سے نوازتا ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی حیات ظاہری میں تصرف کرتے ہیں، اسی طرح سے وصال کے بعد بھی تصرف فرماتے ہیں۔ جس طرح سے حیات ظاہری میں اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی لوگوں کے کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے وصال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔ مگر ولایت کی بنیاد، کرامت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے تقویٰ۔ اگر کسی کے پاس میں ایمان نہیں ہے تو پھر جتنی بھی نیکیاں وہ کرے، اچھے کام کرے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی مومن ہے اور اس میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، تو وہ مقام ولایت نہیں پا سکتا، مقام ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ مقام ولایت پر جو فائز ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات کے عارف ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔
پہلی امت کا ایک بہت مشہور واقعہ، یہ بھی قرآن پاک کی تفاسیر کے حوالے سے ہے، کہ جب تخت بلقیس کو لانے کی بات آئی کہ کم سے کم وقت میں کون تخت بلقیس کو لا کر پہنچا دے دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں، ایک شخص جن کا نام آصف بن برقیہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ایسا ہی ہوا، پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کے جو تخت ہے اس کو حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دیا، حاضر کر دیا۔ آصف بن برقیہ کون؟ کسی نبی کا نام نہیں، کسی رسول کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی اس امت کے ایک ولی تھے۔ پہلی امت کے ایک ولی کا مقام دیکھیں جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت بخشی، اتنا تصرف عطا فرمایا، ایسی کرامت عطا فرمائی کہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دیا۔ اب آپ سوچیں، آخری پیغمبر، نبیوں کے سردار، ان کی امت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایک ولی کا مقام اتنا اونچا ہے تو جو سب سے بہترین امت ہیں ان کی امت کے ولی کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی کرامتوں سے اس امت کے ولیوں کو مالا مال فرمایا ہوگا۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک مقام پر لکھا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تحریر میں اس کو نقل فرمایا کہ امام سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ میں نے 4 بزرگوں کو ان کی قبروں میں تصرف کرتے دیکھا ہے۔ ان میں سے 2 نام، ایک نام انہوں نے حضرت شیخ سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام لیا انہوں نے، اور ایک نام سلطان المشائخ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام انہوں نے لیا۔ حضرات محترم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اعلان نبوت اور دلیل کے طور پر معجزہ عطا فرماتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو کرامت جیسی عظیم نعمت کو عطا فرماتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر قافلے سے بچھڑ گئے، دور ہو گئے۔ راستے میں گھنے جنگل میں ایک شیر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے بلند آواز سے اس سے یہ کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں۔
میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا خادم ہوں۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جو ہی انہوں نے یہ کہا فوراً وہ شیر دم ہلاتے ہوئے نگاہیں جھکا کر وہ چلا گیا، بس چلا ہی نہیں گیا۔ ایک اور نکتہ اس میں ہے کہ وہ جس قافلے سے بچھڑے تھے اس قافلے کی طرف رہنمائی کرتا ہوا گیا، اور جو ہی آپ قافلے تک پہنچے وہ پھر شیر جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر یہ ہے کہ ولیوں کی کرامتوں کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ انکار کی بھی وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگور نہ ملے تو پھر کھٹا۔ شرح مقاصد میں، شرح مقاصد نہیں بلکہ شرح مقاصد میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو وجہ ذکر کی ہے کہ کرامتوں کے انکار کی دو وجہ ہے، اور اس کے انکار کرنے والے سب سے پہلے معتزلہ جو گروہ ہے اس نے انکار کیا، اور پھر یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا، نقل کیا۔ اور انکار کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو منکرین ہیں معتزلہ یا پھر ان کے پیروکار یا ان کے فکر رکھنے والے، کہ وہ عمل خیر یعنی فساد فی العقیدہ، عقیدہ میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے اعمال خیر تو انہوں نے کی، مگر کرامت جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم رہے، کرامت نہیں ملی، اور نہ ہی انہوں نے جو ان کے بڑے ہیں اکابرین ہیں ان میں بھی کرامت نہیں دیکھی۔ اور کرامت اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا نہیں فرماتا ہے، پہلے ہی یہ ذکر کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیکیاں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ چاہے اپنے مرضی سے انہیں کرامت عطا فرماتا ہے۔ اب معتزلی جو گزرے ہیں عقائد میں فساد، تو پھر ایمان میں ہی گڑبڑی، کرامت کہاں ملے گی؟ تو جب انہوں نے کرامت نہ اپنے پاس میں دیکھی نہ اپنے بڑوں کے یہاں دیکھا تو پھر کرامت کے منکر ہو گئے۔ مگر صحابہ کرام منکر نہیں تھے، کیوں منکر ہوں گے؟ نہ معجزے کے منکر تھے نہ کرامتوں کے منکر تھے، بلکہ معجزہ تو وہ اپنی کھلی نگاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، یہی تو معجزہ ہے، تو وہ معجزے کا انکار کیوں کریں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھارے پانی پر اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جا رہا، تو وہ بھلا معجزے کے منکر کیوں ہوں گے؟ بات رہی کرامت کی، تو کرامتوں کے بھی وہ صحابہ منکر نہیں تھے۔ جب آپ نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر، جو بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں، حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خیبر جیسے مضبوط قلعے کا جو دروازہ تھا، اور قلعے کا دروازہ ایک چھوٹا موٹا ڈور نہیں ہوتا ہے، نہیں دیکھے ہو تو دلی کے لال قلعہ میں ابھی بھی جو ڈور لگا ہے اس کو دیکھ لیجئے فوٹو میں، تو قلعے کا دروازہ تھا۔ اور مستند روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا قلعہ خیبر کے دروازے کو آپ نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ خالی اکھاڑنا الگ ہوتا ہے، اکھاڑ کر پھینک دینا الگ ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم کھا کر آپ نے فرمایا واللہ، یعنی اللہ کی قسم، میں نے یہ کام اپنے جسمانی طاقت سے نہیں کیا بلکہ روحانی طاقت سے میں نے یہ کیا، اور اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ روحانی طاقت ہی کو کرامت کہتے ہیں، اور روحانی طاقت اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں فرماتا ہے۔
جن کے پاس میں ایمان ہوتا ہے، اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، اور جو عقائد مسلمہ ہیں، عقائد یعنی محفوظ طریقے سے جن کے دلوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کرامتوں سے نوازتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی کرامتوں کے منکر نہیں ہوئے۔ اور حضرت شیر کی کیا عادت ہے کہ جب وہ بھوکا ہو، آدمی تو آدمی ہے، جانور دوسرے جانور کو دیکھے تو ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، مگر ایک غلام مصطفیٰ کا وہ چیلا بن کر جب ان کے محافظ بن جائے تو اسی کو تو روحانی قوت کہتے ہیں، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کرامت کہتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ کرامتوں کے انکار کی دو بڑی وجہ میں سے یہی ہے کہ انہوں نے نہ اپنے آپ میں یہ خوبی دیکھی، نہ اپنے بڑوں میں یہ خوبی دیکھی، اس لیے منکر ہو گئے۔ مگر جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، وہ اپنی روحانی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ روحانی قوتوں کو محسوس کرتے ہیں، اور خود میں نہیں تو کم از کم اپنے اکابرین میں، سلف صالحین میں وہ یہ قوتیں اور تصرفات دیکھ رہے ہیں، تو وہ منکر کیوں کر ہوں گے؟ قرآن پاک میں ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ اور مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو بے تصرف یا بے قوت نہیں چھوڑتا، بلکہ روئے زمین پر اپنی طاقت کا مظہر بنا کر انہیں روئے زمین پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا تو پھر اس میں راستے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو ٹھوکر لگایا تو اس میں زندگی آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اور جو چیچک کے سفید داغ کے مریض ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیر دیا تو ان کا جسم صحیح و سالم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو، رسولوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اور اپنے ولیوں کو کرامت کی صورت میں تصرف عطا اور قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز، روزے، تمام فرائض و واجبات و سنن کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت اور اہل بدعت سے اللہ تعالی ہم کو دور رکھے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خوب سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔